نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کے قوانین اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یتیموں سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھا کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو اور ان کے مال کو مت اڑاؤ، اور ان کے مال کو کھانے اور اڑانے کے چند صورتیں بھی اللہ نے ذکر فرمائیں۔ مثلاً عمدہ مال لے کر گھٹیا کے ساتھ تبدیل نہ کرو، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ شامل کر کے نہ کھاؤ۔ اسی طرح یتیم بچی کے ساتھ اس لیے نکاح کرنا کہ چلو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، حقوق کا خیال نہیں رکھنا پڑے گا، یہ نکاح مت کرو۔ اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو تو یتیم بچی سے نکاح ہی نہ کرو، کسی اور عورت سے نکاح کر لو۔ آج کے سبق میں عورتوں کے مہر کا مسئلہ ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں کہ نکاح کے وقت جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ خوشی سے دے دیا کرو۔ مہر سے متعلق زمانہ جہالت میں بھی زیادتیاں ہوتی تھیں اور آج بھی ہوتی ہیں۔ مہر مقرر کر لیا جاتا ہے لیکن ادا نہیں کیا جاتا۔ بعض جگہ اس کو ایک عام چیز سمجھ جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے ہاں شادی کے موقع پہ آپ دیکھ لیجئے، باقی خرچے وہ خرچے جو لوگوں کو نظر آتے ہیں ان کی طرف خوب توجہ ہوتی ہے۔ مکان اچھا ہو، لائٹنگ کی ہوئی ہو، شادی ہال بک کیا ہوا ہو، اس میں کوئی کھانے میں چیز میں کمی نہ رہ جائے ورنہ بدنامی ہوتی ہے۔ چیز بچ جائے تو خیر ہے لیکن کم نہ ہو۔ اسی طرح جہیز خوب تیار کیا جاتا ہے، کپڑوں کے جوڑے تیار کیے جاتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے سامنے ان کو رکھا بھی جاتا ہے کہ ہم نے اتنے جوڑے تیار کیے ہیں، سونا یہ بنایا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مہر لازم کیا ہے اس کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہے۔ فرضی طور پہ جناب وہ ایک ذکر کر دیا جاتا ہے، باقی اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ حالانکہ نکاح میں مہر ہی کو تو اہمیت شریعت نے دی ہے، لیکن ہم رسم و رواج میں ایسے گرے ہیں کہ ہم نے تو اکثر کام کرنے ہی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوں۔ اکثر ہم زندگی میں اپنی نگاہ دوڑائیں نا تو اکثر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے،
یار یہ لباس مجھے پسند تو ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے، نہیں پہنتا. یہ کام مجھے تو ٹھیک ہے کہ یار نکاح مسجد میں ہو جائے، لیکن لوگ کیا کہیں گے. حالانکہ مسجد میں نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسجد میں نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور تعلیم بھی ہے. ارشاد بھی فرمایا حضور نے کہ نکاح کو مساجد میں کرو. اور مسجد سے زیادہ مبارک جگہ کون سی ہوگی؟ لیکن صرف دیکھو دکھائی میں اور خوب شو کرنے کے لیے ہم نے بڑے بڑے خرچے کر دیے، لاکھوں روپے لگا دیے، اور پھر بعد میں قرضہ اتارتے رہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ شادی کی ہے اس کے بعد کمر سیدھی نہیں ہوئی، قرضہ ہی نہیں اتر سکا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنے بڑے بڑے خرچے ہم نے کر دیے. حالانکہ کتنا آسان تھا جو اسلام نے بتایا تھا، مہر مقرر کرو اور اس کے بعد مسجد کے اندر ایک نماز کے بعد بھائی اعلان ہو جائے، بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی نکاح ہے جی، بس وہیں نکاح پڑھ دیا جائے. کتنا مبارک موقع ہے. نمازی ہوں مسجد میں، سارے باوضو بیٹھے ہوں اور ماحول فرشتوں والا ہو، اور اس میں نماز کے بعد نکاح کے بعد دعا کی جائے. برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. لیکن اس طرف دھیان نہیں کیا جاتا. ہم تو چونکہ نکاح پڑھنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. کئی جگہ ایسے ہوتا ہے، پابند کیا جاتا ہے جی بس جی 2 بجے جو ہے نا آپ نے ٹائم ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے مولوی صاحب آپ 12 بجے جو ہے نا تیار ہو جائیں. ہم تو 12 بجے سے پابند ہو گئے، ٹائم 2 بجے کا تھا، بارات آئی ہے 5 بجے. یہ 6 گھنٹے ہم نے جناب کہیں ادھر ادھر نہیں جانا، بالکل ٹینشن رہنا ہے. اچھا وہاں بیٹھ کے تو وہاں دعائیں نکلیں گی، بد دعائیں نکلیں گی. آپ خود سوچیں، ترتیب ہی غلط ہو گئی ہے. پھر جناب اگر وہاں پہ 5 بجے 3 گھنٹوں 4 گھنٹوں کے بعد بارات پہنچی ہے، نکاح مولوی صاحب نے پڑھا دیا ہے، اب مولوی صاحب کہتا ہے یار 2 منٹ ذرا اس نکاح کے خطبے کا ترجمہ میں تمہیں سنا دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور چھوڑو جی پہلے بڑے لیٹ ہو گئے جی. اب آگے 5 منٹ 2 منٹ بعد سننے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ اہمیت نہیں ہے نا. خطبہ نکاح کی اہمیت نہیں ہے، نکاح کو سنت سمجھا ہوا کوئی نہیں، بس ایک ٹوٹل پورا کرنا میں چلو ہو جائے جناب، اندراج ہو جائے بس. اس کے بعد 5 گھنٹے تو یہ گزر گئے. اب آگے 2 جھگڑے پڑتے ہیں، ایک جھگڑا مولوی کی فیس کا، دوسرا جھگڑا بیوی کے مہر کا. ادھر ہی جھگڑے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ. بھائی اتنا خرچہ آپ نے اور کر دیا ہے تو مہر پہ کیوں آپ جھگڑا کرتے ہو؟ لیکن کیا ہے یہ دونوں چیزیں جن کو شریعت نے حکم دیا ان کی طرف دھیان نہیں ہے ہمارا. کئی دفعہ جی آپ کو پتہ ہے نا جی سیفٹی کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، ادھر ہی جھگڑا ہو گیا، نکاح کے دوران ہی جھگڑا ہو گیا. بعد کی باتیں تو بعد میں رہی نا. تو یہ نتیجہ کیا نکلا؟ بے برکتی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، بے برکتی ہو گئی ہے. اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق نکاح کیا جاتا تو برکتیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کیا جاتا تو اس میں کیا ہوتا؟ برکت ہوتی. آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو عیسائی ہیں ان کے نکاح آج بھی چرچ میں ہوتے ہیں. اگر شہزادہ بھی ہے تو اس کا نکاح بھی چرچ میں ہوگا. ہاں وہ جو اس کے مال کے ساتھ جو چھوٹا سا چرچ بنا چلو اس میں ہوگا، لیکن ہوگا وہیں پر، کیونکہ انہوں نے اپنی اس نکاح کی تقریب کو اپنا جو مذہب ہے اس کا ایک حصہ سمجھا ہوا ہے اور اس کی پابندی بھی وہ کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے نا، سکھوں نے اپنی پگڑی نہیں اتاری، حتیٰ کہ گورنمنٹ نے کتنے سخت قانون بنائے ہیلمٹ کے لیے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنا استثناء لے لیا کہ بھائی یہ ہمارا پگڑی نہیں اترے گی، اور مسلمانوں نے اتار دیے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب اپنے دین کی مسائل کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں بھائی خیال نہیں ہوگا ماجد بھائی، جب ہمیں خیال نہیں ہوگا اور لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ اس لیے
اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو اور کون عمل کرے گا؟ ہر وہ کام کیا جو سنت کے خلاف تھا، ہر وہ کام کیا جو دین کے خلاف تھا، اور 4 دن گزرے پھر آگے مولوی صاحب کوئی عامل بتاؤ نا، کوئی بندہ چنگا جا بتاؤ. کیوں وہ جی کسی کچھ کر دیتا؟ وہ کسی نے کچھ نہیں کیا بھائی، آپ نے خود ہی کیا ہوا ہے، آپ نے خود ہی کیا ہوا ہے. اپنے بارے میں آپ نے خود ہی اپنا بیڑا غرق کیا ہو. کسی نے کیا کرنا ہے؟ آپ اگر شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تو گھر آپ کا سکون اور جنت کا نظارہ پیش کرتا. لیکن آپ نے جب رب کو ناراض کیا ہے تو جب رب رسے تو مت کھسے. جب رب ناراض ہو گیا پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر کسی نے کیا کرنا تھا؟ تو آپ نے خود اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اس لیے بہرحال مہر کے سلسلے میں رہنمائی کی گئی ہے. مولوی صاحب پھر ادھر فیسیں نکالتے ہیں. وہ جو نکاح میں لیٹ کیا تھا نا، اور وہ پھر ساری فیسیں ادھر نکالتے ہیں. ہاں واقعی ہے کہ چڑیل چڑی ہوئی ہے جناب، بہت حالات خراب نے. زعفران آسی تے فلاں کم آسی تے وہ لمبے چوڑے دھندے کر کے جتنی فیس پہلے کم دی ہوتی ہے نا اس سے 3 حصے فالتو نکالتے ہیں. اور پھر بھی آگے کام چلتا رہتا ہے. بھئی جڑا نا دم جڑن 7 ہو سن ایک دم نال آرام نہیں ہے نا، تاکہ چکر لگاتے رہو. لگاتے ہیں اور پھر وہاں دیتے بھی ہیں، وہاں پھر دیتے بھی ہیں. کیونکہ اب آئے نا، ہوں آیا نا داڑ تلے، یہ ہوں داڑ تلے آئے نے، ہوں قابو ہوئے نے. پھر مول سے بھی آنے چھک رکھو نا ظالمان، ویسے تو یہ بھی نہیں دیتے. تو یہ حالات ہیں اور بالکل ایسے ہی ہیں. اور اسی طرح ہمارے وہ جو فوتگی والی رسم ہیں ان میں بھی یہی حالات ہیں. یہ انگریز بے ایمان نے ایسا رکھا نا کہ یہ جو دیندار طبقہ ہے ان کو دباؤ. ہمارے دیہاتوں میں اب بھی ایسے ہے کہ اب تو بہت کم ہو گئے لیکن بعض جگہوں پہ ہے کہ جو گندم ہوتی ہے یا دیگر کوئی فصلیں ہوتی ہیں تو یہ جو کام کرنے والے ان کو حصے دیتے ہیں. موچی کو، نائی کو ان کا جو حصہ مقرر ہوتا ہے 5 کلو 10 کلو. ہمارے علاقے میں کہتے ہیں ٹوپا دھاڑا اس طرح مقرر ہوتا ہے. تو ایسے ہی مولوی کا بھی ہوتا ہے. جتنا نائی کو دینا ہے اتنا ہی مولوی صاحب کو بھی دینا ہے، جتنا موچی کو دینا ہے. یعنی ان کو بھی انہی لسٹ میں رکھا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جو نائی تھا اس نے تو چلو کچھ ٹوپا دھاڑا یہاں سے لے لیا، کوئی 10 کلو یہاں سے مل گئے، کچھ شادی بیاہ پہ ڈانس کر لیا، کچھ وہاں سے. ہمارے مولوی بیچارہ ڈانس بھی نہیں کر سکتا. اب اس نے کیا کیا؟ اس آگے تو والد صاحب خواب بچائے، جو کام کر سکتا اس نے پھر وہ کیا نا. اس آگے والد صاحب خواب بچائے تو ہے ننگے، تو وہ جناب کپڑے سے بڑے پریشان ہیں. اگلے دن جناب کپڑے نے جوڑے آ گئے. اس نے یہ عقل کسی نہ آیا، میرا پیو ننگا تیرے گھر کیوں وڑ آیا، یہ کسی نہ پوچھے. لیکن اس نے جناب اس نے کہا بھائی اس طرح کپو. وہ جی بھوکے کو کھانا مانگ رہے ہیں جناب. وہ اگلے دن جناب مولوی صاحب کے گھر کھانا آ گیا جناب. انہوں نے پھر یہ کام کیا، رسمیں نکالی ہیں. تو جب آپ نکاح کی فیس پوری نہیں دیں گے تو وہ بھوت جنوں میں نکالیں گے پیسے. اور جب آپ باقی جو ڈیوٹی ہے اس کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر اس طرح رسموں میں نکالیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین کا حلیہ بگڑ جائے گا، اور بگڑا ہوا ہے. اور اصل میں یہ ساری چالاکیاں ہوئی ہیں صرف بھوک مرتے ہوئی ہیں اور اپنا نظام چلانے کے لیے ہوئی ہیں. کاش کہ اگر آپ نے واقعی ممبر اور محراب کے وارث کو نبی کا وارث سمجھا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو ہمارے ہو چکے ہیں. یہ رسمیں، یہ بدعات، یہ سب کچھ وہیں سے نکلی ہیں، بھوک مرتے نکلی ہیں. کسی نے کیا رسم بنا لی، کسی نے کیا رسم بنا لی. اللہ تعالیٰ ان سے نجات نصیب فرمائے. اور ایسا ناسور بن گیا کہ اب جناب اس سے نکلنے کا کوئی صورت نظر نہیں آتی. بہرحال بات دوسری طرف لمبی ہو رہی ہے. مہر کی بات ہو رہی تھی. تو مہر کے سلسلے میں ایک ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ مہر کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی. مہر کو کوئی سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اللہ رسول کا حکم بھی ہے. بس ایک سرسری طور پہ بس ٹھیک ہے جی کتنا مہر ہو گیا جی ٹھیک ہے ہو گیا جی. اور مقرر کرنے کے بعد پہلی صورت تو یہ ہے جب اہمیت نہیں ہے تو ادا کس نے کرنے، پرواہ کی. بچے ہو گئے اور جناب جوان ہو گئے، ابھی تک بیوی کا مہر کو نہیں دیا، اور وہ ڈر کے مارے مانگتی نہیں ہے. پتہ نہیں جناب ایک نیا رفڑ نہ پڑ جائے، نئی مصیبت گھر ہی نہ اجڑ جائے کہیں. جیسے میراث میں ہو بیٹیاں جو ہیں حصہ نہیں مانگتی کہ حصہ مانگیں گی تو جناب یہ بھائی چلو کبھی کبھی ہم ان کے ہاں آ جاتی ہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ بول چال سے بھی جائیں اور پھر ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے. تو ایسے ہی حساب ہوتا ہے. وہ جی بہنوں نے خود معاف کر دیا جی، کہتے ہیں نا
بہنوں نے خود معاف کر دی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبھی بھائیوں نے بھی معاف کیا ہے؟ ہمیشہ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں کہ بھائیوں نے معاف کیا چلو جی میں اپنا میراث کا حصہ نہیں لیتا, سب بہنوں کو دے دو. بہرحال یہ سارا کچھ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ مہر معاف کروایا جاتا ہے. تو اسی اس جنے کے بارے کیا سوچیں جو پہلے جڑے زنانی تو مہر معاف کروا رہے, پہلے دن جا کے ہاتھ جوڑ رہے. مولوی کو فیس معاف کروائی, زنانی کو مہر معاف کروایا. سمجھ آئی؟ اے بالکل ایسا جناب جڑے نہ پتر ہے کہ جناب مچھن تیل لایا ہوا ہے لیکن معافی مانگ رہے ہیں. نکاح کے ٹائم مولوی سے فیس معاف کروا رہے ہیں. استاد جی کتنی فیس ہے تھوڑی؟ 5000. پچھلے داڑے تو 250 دیتا ہے جی. سارے جگہ اس طرح چلنا 7.5 لاکھ 2000 چلنا جی 2500 چلنا. کئی جگہ ایسے ہوتا ہے, اور یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں کہ کئی دفعہ اتنا ہوتا ہے جو فیس اندراج کی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں پوری ہوتی, اپنی طرف سے دے دیتے ہیں. بھیا آپ کیا نہیں دیں گے, اگر ہم نہیں جمع کروائیں گے 3 مہینے بعد اب نیا قانون بنا کہ وہ ڈی سی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. پھر بھی ہمارے اوپر ہو سے آپ نے جمع نہیں کروایا, تو اپنی طرف سے جیب سے فیس دے کے ان کے نکاح کے جناب فارم جمع کراتے ہیں, جبکہ شادی بیاہ میں پتہ نہیں کیا کچھ انتظامات کیے ہوتے ہیں. تو ادھر فیس معاف کروائی, ادھر جناب کی زنانی کو عدت معاف کر دینا. پھر جناب جی یہ بات اسی میں آ رہی ہے, صرف عورت کا حق ہے, یہ آ رہی ہے اسی آیت میں آ رہی ہے, اس پہ بات کرنے لگا ہوں میں انشاءاللہ. تو بہرحال اس جڑے نے پتر جا کے کیتا ہے, پہلے دن جا کے مہر معاف کروا رہے زنانی کو. جس نے زنانی کے جس کے پاس بیگم کو مہر ادا کرنے کے پیسے وہ نکاح کیوں کرتا ہے, وہ رہنے دینا پھر. بہرحال دوسری بات جو ابھی مبشر صاحب نے پوچھی ہے وہ یہ صحت میں موجود ہے. تیسرا مہر کے سلسلے میں جو کمزوری ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مہر عورتوں کو نہیں دیا جاتا, ان کے ورثاء لے لیتے تھے. والد صاحب نے لے لیا, بھائی نے لے لیا, اور جناب وہ لے کے بعد ٹھیک ہے یہ سمجھتے ہیں شاید یہ نعوذ باللہ جیسے بیانہ تھا ہم نے لے لیا, اب جناب یہ قرآن نے اس آیت میں اس کی تردید کی. آتوا النساء, عورتوں کو مار دو, عورتوں کو مار دو. اس لیے اصل طریقہ تو یہی ہے کہ شوہر بیوی کو دے, میاں بیوی کا معاملہ ہے اور صرف خالص عورت کا حق ہے. اس میں اس کے باپ کا, اس کے بھائی کا, اس کے کسی اور رشتہ دار کا کوئی حق نہیں ہے. مہر خالص عورت کا حق ہے. تو فرمایا مہر کس کو دو؟ عورتوں کو دو. عموماً اب بھی یہ ہوتا ہے جو جی آج نکاح کے ٹائم ابھی دینا لازم ہے, والد صاحب کو دے دو. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر انہوں نے والد صاحب کو دے دیا تو والد صاحب نے لے کر بچی کو دے دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن دینا کس کو ہے؟ عورت کو. حق اس کا ہے, چاہے بھائی لے چاہے دو. بہتر یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کو دے, جس کے ذمہ لازم ہے, جس نے دینا ہے تو اس کو دے. بہرحال وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ, دے دو عورتوں کو مہر نحلتاً خوشی سے. ہاں ایک چوتھی بات یہ بھی ہے کہ مہر دیے تو صحیح, خوشی سے نہ دیے, مصیبت سمجھ کے دیے, مصیبت سمجھ کر دیے. جیسے ہمارے یہاں بیٹھے بٹھائے اگر کوئی تلاوت کر لینا آئے سجدے کی اور اس کو بتاؤ بھائی سجدہ تلاوت تیرے اوپر لازم ہو گیا, اس نے لگ اگ میری ایک دفعہ اگ لگ میری, تو یہ آیت پڑھی کیوں میرے سامنے کہ میں سجدہ کرنا تھا. وہ اللہ دے بندے خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, سجدہ کر لے. ایسے ہی جب ان کو جناب یہ دینا ہے, جناب ٹینٹ والوں کو دینا ہے, یہ جناب بیگوں والوں کو دینا ہے, یہ فلاں کو دینا ہے, ٹھیک ہے او جی 10,000 مہر بھی دینا, او تیری مہر پہ جناب جا کے ان کو آگ لگ جاتی ہے. اور اللہ فرماتے یہ تو خوشی سے دو, یہ تو پہلے دو, اصل تو یہ کام ہے. وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ, خوشی سے مہر دو عورتوں کو. آگے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, اگر وہ عورتیں مہر وصول کرنے کے بعد دل کی رضامندگی سے خوشی سے شوہر کو کچھ مال اس میں سے واپس کر دیں, سارا واپس کر دیں, آدھا واپس کر دیں, کچھ واپس کر دیں, لیکن معاف تم نے نہیں کروانے. دیکھو اللہ نے الفاظ کیا ارشاد, طبن, طبن کہتے ہیں طیب نفس کو, دل کی رضامندگی سے. پھر اسی پر بس نہیں کیا, آگے پھر نفسن بھی فرمایا, دل سے, خوشی سے, دل سے. 2 باتیں اللہ نے فرمائی ہیں.
خوشی سے دل سے اگر وہ کوئی چیز تمہیں اس میں سے چھوڑ دیتی ہیں، واپس کر دیتی ہیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، وہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے بڑے خوشگوار اور بڑا طیب اور بڑا حلال مال ہے، وہ تمہارے لیے منع نہیں ہے۔ تم تو دو، تم تو دے دو، اگر پھر وہ معاف کر دیں اور واپس کر دیں، نہیں نہیں یہ آپ رکھ لو، یا یہ ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو خوشی سے انہوں نے دے دی ہے نا۔ اور بالکل میراث جو بچیوں کی ہے اس میں بھی یہی حکم ہے، آپ ایک دفعہ ان کے نام انتقال کروا دینا، پھر اگر وہ تمہیں واپس کرتی ہیں تو پھر لگ پتہ جائے گا، نہ آپ نے ان کو قبضہ دیا، نہ آپ نے ان رجسٹری انتقال دیا تو معاف کر دے، ایسے کیسے معاف ہوتا ہے؟ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں تم ایک دفعہ مار ان کے حوالے کر دو، تمہارے دے دینے کے بعد، ان کے قبضہ کر لینے کے بعد، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ خوشی سے اس میں سے ان شیء منہ کوئی چیز، کچھ آدھا، کچھ پونا، کچھ جتنا بھی، نفساً دل سے تمہیں دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اس کو کھاؤ۔ ہنیئا مریا کا معنی پرانی اردو میں ہماری مترجمین نے لکھا ہوا ہے رچتا پچتا، رچتا پچتا، اور بعض اگلے خوشگوار ہاضمے دار۔ یہ جو کھانا ہوتا ہے نا، اس کے اندر دو صفتیں ہونی چاہیے۔ پہلی صفت، جب بندہ کھائے تو مزیدار ہو، کوئی ایسے کڑوی زار نہ منہ پائے جناب، تو یہ خوشگوار۔ اور کھانے کے بعد بعض دفعہ جتنے لذیذ کھانے ہوتے ہیں وہ معدے پہ اثر دیتے، وہ مصیبت بن جاتی ہے، جلن اور بیمار، تو یہ بھی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ کھانا ہے جو خوشگوار بھی ہے، ہاضمے دار بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے برکت والا کھانا ہے، پھر بالکل شک نہ کرو کہ اب یہ حرام ہے۔ اگر آپ نے دے دی ہے اور پھر بھی انہوں نے خوشی سے واپس کر دی ہے، بہت اچھی بات ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں، تین قسم کی چیزیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کتنی چیزوں کی جی؟ نمبر ایک، شہد کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، فیہ شفاء للناس، شہد میں کیا ہے؟ لوگوں کے لیے۔ نمبر دو، یہ مہر کے وہ پیسے جو بندہ دے اور پھر خوشی سے بیگم صاحبہ خود واپس کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اس کو فرمایا ہنیئا مریئا، خوشگوار ہاضمے دار، رچتا پچتا ہے۔ اور نمبر تین، بارش کا پانی، انزلنا من السماء ماء مبارکا، اللہ کہتا ہے برکت والا پانی ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ فرمایا اگر کسی خوش نصیب سعادت مند کو بیوی مہر کے پیسے واپس کر دے اور وہ ان پیسوں سے شہد خرید لے اور اس شہد کو بارش کے پانی میں حل کر کے پیے تو ہر بیماری کی شفا ہے، کیونکہ تین برکت والی چیزیں اس میں کیا ہو گئی ہیں؟ جمع ہو گئی۔ اب یہ اچھے کمپنی تو ڈھونڈتے ہیں کہ یار اچھی کمپنی سے دوائی لو، یہ 2 نمبر نہ ہو، لوکل نہ ہو، یہ برکت والی چیزیں نہیں ڈھونڈتے، ان میں بھی شفا ہے، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ بیمار کو ان چیزوں کی طرف بھی دھیان کرنا چاہیے کہ جناب جن چیزوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ بہرحال مہر کا مسئلہ بیان کیا، اور اگلی آیت میں مختصر سا ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی ناسمجھ ہو مال اس کے حوالے نہ کیا جائے۔ پچھلی آیت میں بیان ہوا نا کہ یتیموں کے مال حوالے کرو۔ اب بعد وہ یتیم بچہ بھی چھوٹا ہے، 8 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، اب اس کو آپ جناب 10 لاکھ روپے دے دیں گے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے تو سارا جناب ٹافیاں اور ببل ہی خریدنے ہیں نا۔ جب تک ایسا وہ نہ سمجھ آئے اس وقت تک مال اس کے حوالے نہ کرو، کیونکہ یہ مال بھی تو ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، ضائع تو اس کو نہیں کرنا۔ بس یہ ہے کہ تم نے اڑانا نہیں ہے، تم اس وقت تک امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھو، لیکن ہے انہی کا مال۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، سفیہ کہتے ہیں ناسمجھ کو، نہ دو ناسمجھ کو، اموالکم اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا، گزارے کا ذریعہ بنایا۔ مال سے تمہارے پاس زیر نظام چلتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کا ایک ذریعہ بنایا ہے، تو یہ جب تک وہ نہ سمجھ ہے ان کو نہ دو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو کھلاتے رہو اس میں سے، وَاكْسُوهُمْ پہناتے رہو، ان کو لباس لے کر دو، ان کو کھانا لے کر دو، ان کی ضرورتیں پوری کرتے رہو اسی مال میں سے، لیکن سارا بھی ان کے حوالے نہ کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ مثال کرو بچہ کہتا ہے جی میرا ہے نا جی، میرے حوالے کرو، بیٹا تیرا ہی ہے، تو تھوڑا بڑا ہو جانا پھر تجھے ہی دیں گے، جھگڑا نہ کرو، اسے پیار سے سمجھاتے رہو۔
اور آزماتے بھی رہو، وابتلوا الیتامی، آزماؤ یتیموں کو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، نکاح کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے آزماتے رہو۔ آزماتے رہو کا مطلب یہ ہے کبھی 10,000 دے دیا، جاؤ یہ فلاں انکل کو دے آؤ، کبھی جناب 20,000 دے دیا، جاؤ یہ دکان سے فلاں چیز لے آؤ۔ آزماتے رہو، خیال کر سکتا ہے یا نہیں، سنبھال سکتا ہے یا نہیں، کوئی آگے ادھر ادھر تو نہیں کر دیتا، آزماتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب آپ ان سے سمجھداری محسوس کریں کہ ماشاءاللہ بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، اب وہ مال کو سنبھال سکتا ہے، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو، پھر ان کے ذمہ کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور مت کھاؤ اسرافاً، ضرورت سے زائد، یعنی اس کا مال اڑاؤ نہیں، وَبِدَارًا، اور حاجت سے پہلے مت کھاؤ، جلدی جلدی مت کھاؤ، أن يكبروا، کہ وہ بڑا نہ ہو جائے۔ تمہیں یہ ڈر ہو کہ یار وہ بڑا ہو گیا تو پھر مطالبہ کرے گا، فی الحال چھوٹا ہے جناب چھک رکھو، ایسے نہ کرو۔ تم اس کے مال کے نگران ہو، تم اگر اس کے چچا ہو، اس کے ماموں ہو، اس کے پڑوسی ہو، یا کوئی بھی تمہارے علاقے کے بڑے ہو، جو بھی ہو، تم اس کے مال کے نگران ہو، تم اس کے مال کی حفاظت کرو، یہ امانت ہے تمہارے پاس۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے تو اس کے مال میں سے ایک پیسہ بھی ڈالو۔ ومن کان غنیا، جو غنی ہے، مالدار ہے، فلیستعفف، وہ بچ کے رہے، اجتناب کرے، ایک پیسہ بھی یتیم کے مال کا نہ کھائے۔ ومن کان فقیرا، اگر بندہ خود فقیر ہے، اب فقیر بھی ہے اور یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، ذمہ داری بھی ہے، تو ٹھیک ہے اپنی مزدوری اس سے لے لے۔ فلیأکل بالمعروف، تو دستور کے مطابق جتنی مزدوری بنتی ہے، جتنا اس کا کام کر رہا ہے اتنی مزدوری لے لے، لیکن یہ ہے کہ ضائع نہ کرے۔ اب جب بچہ بڑا ہو گیا اور مال تم نے اس کے حوالے کرنا ہے تو گواہوں کے سامنے کرو تاکہ کل کوئی الزام تمہارے اوپر نہ رہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم ان کی طرف ان کے مال حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اب اس پر گواہ بھی بنا لو، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اصل میں حساب لینے والا تو اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کمی بیشی اللہ معاف کرے گا، لیکن نیت مال کھانے کی اور مال اڑانے کی نہ ہو۔ خلاصہ یہ نکلا آج کے سبق میں کہ عورتوں کے مہر خوشی سے دو، اگر خوشی سے ادا کرنے کے بعد وہ کچھ واپس کر دیں تو پھر خوشی سے لو، پھر اس میں برکت ہے۔ اور اسی طرح ناسمجھ جو بچے ہیں ان کے مال حوالے نہ کیا جائے جب تک کہ وہ سمجھدار نہیں ہو جاتے۔ جب سمجھدار ہو جائیں پھر لوگوں کے سامنے، گواہوں کے سامنے ان کے مال ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پس اگر خوشی سے کچھ تمہیں دل سے دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پس کھاؤ اسے خوشگوار، ہاضمے دار، رچتا پچتا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دو ناسمجھوں کو، اموالکم اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ وارزقوہم فیہا، اور کھلاتے رہو ان کو اس میں سے۔ وکسوہم، اور پہناؤ ان کو، یعنی لباس وغیرہ بھی لے کر دو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کے لیے بھلی بات کہہ دیا کرو۔ وابتلوا الیتامی، اور آزماؤ یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم محسوس کرو ان سے سمجھداری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس حوالے کر دو ان کی طرف ان کے مال۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور مت کھاؤ اس کو ضرورت سے زائد، حاجت سے پہلے، جلدی جلدی سے، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو آدمی غنی ہے، مالدار ہے، وہ تو بالکل اجتناب کرے، چاہیے کہ وہ بچ جائے۔ وَمَن كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، بس چاہیے کہ وہ دستور کے ساتھ کھا لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم حوالے کرو ان کی طرف ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پس گواہ بنا لو ان پر۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ تعالی حساب لینے والا۔